پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر ماض وجود میں آنے والا وہ نظریاتی ملک ہے کہ جس کا جغرافیہ بعد میں ہے اور نظریہ پہلے ہے۔ ملکوں کے جغرافیے پہلے ہوتے ہیں اور نظریے بعد میں، لیکن اس وطن کا نظریہ پہلے ہے اور جغرافیہ بعد میں۔ دوسرا ملک اس دنیا کے خطے پہ اسرائیل ایسا ہے کہ جو یہودی نظریے کی بنیاد پر دنیا کے خطے کے اوپر ماض وجود میں لایا گیا۔ پاکستان کا وہ دو قومی نظریہ جس کی بنیاد پر اس پاکستان کے لیے جد و جہد کی گئی، تگ و تاز کی گئی، اور اس کو ایک نعرے کی شکل کے اندر اہل سیالکوٹ آپ کو مبارک ہو، پاکستان کا تصور بھی سیالکوٹ نے دیا ہے اور پاکستان کا نعرہ بھی سیالکوٹ نے دیا ہے۔ قائد اعظم کو یہ تصور دینے والے حضرت اقبال ہیں، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ بھی یہاں کے ایک شاعر اصغر سودائی نے دیا تھا۔ کالج کا زمانہ تھا، کسی ہندو لڑکے نے پوچھا کہ پاکستان پاکستان کا شور مچا ہوا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، لا الہ الا اللہ۔ پھر بر صغیر کے طول و عرض کے اندر یہ نعرہ گونجنے لگا۔ آج پاکستان کی 63ویں سالگرہ کے موقع پر میں شہر سیالکوٹ کے باسیوں کو مبارک دیتا ہوں کہ پاکستان کا تصور بھی شہر سے گیا اور پاکستان کا نعرہ بھی اس شہر سے گیا۔ اللہ تعالیٰ اس شہر کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ یہاں سے لوگ اٹھیں اور اس ملک کی تقدیر بدلنے کی کوشش بھی کریں۔ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا وہ مقصد بھی ہمیں حاصل ہو۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہ پاکستان ماض وجود میں آیا تھا۔ مسلم لیگ کے 28ویں اجلاس کے اندر قائد اعظم نے مدراس کے اندر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد کیا کہ ہم دو قومی نظریے کو پاکستان کی آئیڈیالوجی قرار دیتے ہیں، اور یہ وہ فکر ہے جس کی بنیاد پر یہ وطن ماض وجود میں آیا، اور اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس موجودہ دور کے اندر پاکستان کے جغرافیے کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے جس طرح کوشش ہو رہی ہے، پاکستان کے نظریے پر بھی کلہاڑے چلائے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنے اس نظریے کی حفاظت کرنی ہے۔ اس نظریے کو ہم نے جو ہے وہ اپنی آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ یہ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ میں نے قرآن مجید سے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اس دو قومی نظریے کا واضح تصور دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے محبوب ان کافروں سے کہو کہ جن کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا، جن کو میں پوچھتا ہوں اس کو تم نہیں پوچھتے ہو، اور آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، میرا دین مجھے مبارک۔ یہ دو قومی نظریے کی بنیاد ہے جو قرآن نے ہمیں فراہم کی ہے۔ ہندوستان کے اندر مسلمان بھی صدیوں سے رہ رہے تھے اور ہندو بھی صدیوں سے یہاں زندگی گزار رہے تھے، تقریباً 1000 سال وہ اکٹھے رہے ہیں۔ آباء و اجداد سب کے ایک ہی تھے۔ پھر کچھ لوگ عرب سے آئے تو کچھ لوگوں کا دین تبدیل ہوا اور اسلام کے دامن میں وہ داخل ہوئے، اور انہوں نے توحید پر تیقن، اذعان اور ایمان پیدا کر کے اپنا ایک الگ تشخص قائم کیا۔ بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی حکومت کو جب زوال آیا، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کے قدم مضبوطی سے جم گئے۔ تقریباً 100 سال کے قریب اس دھرتی پہ انگریزوں نے حکومت کی،
ان سے رستگاری، چھٹکارا اور آزادی کی جب تحریکیں شروع ہوئیں تو اس وقت ایک تو فکر اور خیال یہ تھا کہ انگریز باہر سے آ کر کے ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، یہ چلے جائیں اور ہم یہاں کے رہنے والے اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں گے، ہمارے لوگ ہوں گے، حکومت بھی ہماری ہوگی، ملک بھی ہمارا ہے۔ تحریک ترک موالات چلی، انگریزوں سے تعلق اور دوستی قطع کرنے کے حوالے سے یہ اسی یک قومی نظریے کی بنیاد پر یہ تحریک چلی تھی۔ اگر آپ اپنے حافظے پہ زور دیں تو خود قائد اعظم محمد علی جناح بھی ہندو مسلم اتحاد کے سفیر مانے جاتے تھے، دو قومی نظریہ اس کے حامل وہ بھی نہیں تھے۔ یہ ان کی ابتدائی زندگی کی کہانی ہے۔ ان کے نظریے کو، ان کی فکر کو حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بدلا ہے۔ لیکن اگر علامہ اقبال کا گہرا مطالعہ ہو تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ اقبال بھی دو قومی نظریے کا قائل نہیں تھا، وہ بھی یک قومی نظریے کی بات کرتا تھا۔ سارے جہاں سے بہتر ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ ہے گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ یہ اقبال کے نغمے ہیں۔ یہ ترانہ ہندی جو آج ہندوستان کا قومی ترانہ ہے، یہ اقبال کا لکھا ہوا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ تو پہلے اقبال کا بھی یہی فکر تھا اور وہ اسی فلسفے پہ ہی کارگر تھا۔ تنگ آ کے آخر میں نے دیر و حرم چھوڑا، وائز کا واز چھوڑا، چھوڑے تیرے فسانے، پتھر کی مورتیوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، جنگ و جدل وائز کو بھی سکھایا خدا نے۔ اور پھر آخر میں کہتا ہے کہ سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے، اور خاک وطن کا ہر ذرہ مجھے دیوتا ہے۔ یہ اقبال کی وطنیت کی شاعری ہے۔ لیکن پھر اقبال میں تبدیلی آتی ہے، اور وہ تبدیلی کیسے آئی یہ مفصل گفتگو کا وقت نہیں ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے حضرت شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ آپ کے مکتوبات پڑھے اور تعلیمات پڑھی، اور اقبال میں یکسر تبدیلی پیدا ہو۔ میں گزشتہ شب زندہ رود کا مطالعہ کر رہا تھا تو اقبال کا ایک خط میری نظر سے گزرا ہے جس میں انہوں نے اس کی طرف اشارہ دیا، اور اس بر صغیر پاک و ہند میں دو قومی نظریے کی بنیاد واضح طور پہ جس نے رکھی ہے وہ شیخ احمد حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ انہوں نے برملا کہا تھا، بادشاہ بے دین است اعتبار نہ دارت، ملت ما جدا گانا است۔ اور اقبال نے خراج پیش کیا ہے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ تو بر صغیر پاک و ہند میں شیخ احمد شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی تعلیمات سے متاثر ہو کے اقبال کو جو سیاسی تصور ہے قومیت کا وطن کے اعتبار سے، اس سے تبدیلی ہوتی ہے، اور اقبال جو ہے وہ اسلام کے اصل سیاسی تصور کی طرف آتے ہیں۔ بلکہ خود ایک موقع پہ اقبال کا کلام ہے، جب ان کا نظریہ تبدیل ہوا نا، پہلے تو وطن کے گیت گاتے تھے، تو اقبال کے اپنے دوستوں نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ اقبال اس کو نظم کرتے ہیں کہ میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ ہندی ہوئے پہ ناز جسے کل تک تھا حجازی بن بیٹھا، ہندی ہوئے پہ ناز جسے کل تک تھا حجازی بن بیٹھا، اپنی محفل کا ہے رند پرانا آج نمازی بن بیٹھا۔
اے مطرب تیرے ترانوں میں اب اگلی سی وہ بات نہیں، وہ تازگی تخیل نہیں، بے ساختگی جذبات نہیں، محمل میں چھپا ہے کیسے حزین، دیوانہ کوئی صحرا میں نہیں، پیغام جنوں جو لایا تھا اقبال وہ اب دنیا میں نہیں۔ کہا جو وطن کی بات کرتا تھا آج وہ اقبال کوچ کر گیا ہے، اب وہ دنیا میں نہیں رہا۔ یہ تو ایک اور تصور دے رہا ہے۔ پہلے اقبال کا فکر سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ ہے گلستاں ہمارا، پھر لہجہ بدلتا ہے تو نیا شوالہ پڑھیے۔ اقبال کہتا ہے چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ یہ تبدیلی اس دور میں اور ہے، جام اور ہے جم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ تبدیلی آتی ہے نا اس کی۔ بلکہ جب وطنیت کا بت تراشا گیا اور سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا، یہ بات اچھی طرح سے سمجھیں کہ یہ جو ہے وہ دوسری قوموں کی طرح سے امت کی وحدت کو توڑنے کے لیے یہ ایک بت تراشا گیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کو پارا پارا کیا، شورشیں بپا کی گئی، ترکوں کی سلطنت کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا گیا، سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کر دیے گئے۔ آج جو ہے وہ 56-57 ملکوں کے اندر امت مسلمہ بٹی ہوئی ہے۔ یہ وطنیت کے اس سیاسی تصور کی وجہ سے ہے جو کہ برٹش گورنمنٹ نے اپنی نوبادیاتی وزارت کے ذریعے اپنے جاسوسوں سے کام لیا، اور 4000 جاسوسوں نے اس وقت جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے تگ و تاز کی۔ اقبال چیخا تھا پھر، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی کبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ پھر یہ سعودی عرب بن گیا، اردن بن گیا، یہ کیا کچھ بنا، اور پھر مزار توڑے گئے، جو کچھ ہوا اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور امت کی وحدت پارا پارا ہو گئی۔ ایک وہ وقت تھا کہ دیبل کے ساحل پہ ایک بیٹی پکارتی ہے حجاج بن یوسف کو، اور محمد بن قاسم اللہ کی رحمت بن کے آتا ہے، اور آج عافیہ صدیقی رو رہی ہے۔ 56-57 اسلامی ممالک کے حکمران بے غیرتی کی چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس کی بیٹی اور کس کو پکار رہی ہے۔ یورپ نے، یورپی یونین اور امریکہ کی متحدہ اسٹیٹس جو ہیں، یہ اسلامی خلافت سے آئیڈیا لیا انہوں نے، لیکن ہماری خلافت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور جو کچھ ہوا اور جتنا قتل عام ہوا، یہ جو سعودی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، آپ پڑھیں ان کی تاریخ کہ انہوں نے کتنا قتل عام کیا اور کتنا ظلم کیا اور کتنا جبر کیا، جغرافیہ بھی توڑا، تاریخ بھی مسخ کی۔ انگریز جاسوس مسٹر ہیمفر کی کارروائی تھی، اور لارنس آف عربیہ نے جو کچھ کیا، یہ بڑی ایک دکھ بری کہانی ہے اور بڑی دردناک داستان ہے۔ امت مسلمہ کو یہ تصور دیا، اقبال اس پہ چیخا تھا جب اس کو وطنیت کے جو ہے وہ خول سے نکل کے اسلام کے آفاقی تصور کے اندر جو ہے وہ حضرت شیخ کی تعلیمات لے آئیں، تو اقبال کہتا ہے کہ یہ بت، یعنی یہ وطنیت کا بت، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ اسلام کا وہ آفاقی تصور ہے۔ تو یہ بات اگر جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اگر آپ سمجھ گئے تو پھر ہندوستان کے اندر بسنے والی قومیں، ہندو اور مسلم ایک قوم نہیں ہو سکتے، چونکہ قومیت کا خمیر وطن کی مٹی سے نہیں ہے، محمد عربی کی غلامی سے، نظریے کی بنیاد پہ قوم ماضی وجود میں آتی ہے۔ آج بھی ہندوستان جو واویلا کرتا ہے، یا اس دور کے اندر بھی جواہر لال نہرو نے اور گاندھی نے جو بات کی اور یک قومی نظریے کی کہانی چھیڑی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی لے دے ہوئی، حتیٰ کہ کچھ ممبر و محراب کے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے، تو اصل اسلام کے اس نظریے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اقبال نے اس پہ سیر حاصل گفتگو کی ہے اور اس پر مفصل اس عنوان سے گفتگو کی ہے۔ دیکھیے، یہ جو ایک قومی نظریے کی بات کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ قومیت کی اساس جغرافیہ ہے، وطن ہے، مٹی ہے، نسب ہے،
آباء و اجداد ہم سب کے ایک ہیں ہندوستان کے اندر، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، جتنے بھی ہیں سب کے آباء و اجداد تو ایک ہیں۔ آگے بعد میں کوئی لوگ مسلمان ہو گئے، مسلمان آئے اور مسلمان ہو گئے، کچھ لوگ عیسائیت سے متاثر ہو گئے اور عیسائی ہو گئے، کچھ ہندو ہو گئے، کچھ سکھ ہو گئے، تو آباء و اجداد تو ایک ہیں۔ آگے ایک باپ کے کئی بیٹے مختلف نظریات اختیار کر لیتے ہیں تو وہ گھر کے ایک فرد ہیں لیکن نظریہ ان کا الگ الگ ہے، تو وہ کہتے ہیں کچھ لوگ ہندو ہو گئے، کچھ سکھ ہو گئے، کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ عیسائی ہو گئے، لیکن مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ تو ہماری قومیت ہندوستانی قومیت ہے، ہم ہندوستانی پہلے ہیں اور جو ہے وہ سکھ، عیسائی، ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ بعد میں ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے حکمران نے بھی کہا تھا ہم پاکستانی پہلے ہیں اور باقی جو کچھ ہیں وہ بعد میں۔ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ آپ نے سنا تھا، تو میں نے ان دنوں کے اندر جگہ جگہ آپ کو یاد ہو اس کی تردید کی تھی، ہم سب سے پہلے پاکستانی نہیں ہیں، یہ ہماری دوسری شناخت ہے، سب سے پہلے ہم محمدی ہیں، سب سے پہلے ہم حضور کے غلام ہیں، یہ شناخت ہماری جو ہے سب سے پہلی شناخت ہے۔ باقی وطن، جغرافیہ یہ دوسری شناخت ہے۔ ہماری قومیت جو ہے وہ وطن کی مٹی سے نہیں ہے۔ ہندو یہ کہتے تھے چونکہ ہم سب ایک ہیں، انگریز باہر سے آئے ان کو نکال کے باہر پھینکے اور ہم آپس میں بھائی بھائی، مسلم سکھ ہندو عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی، کوئی بات نہیں ہے، چونکہ ہمارے آباء و اجداد ایک ہیں، ہم ہندوستانی قوم ہیں، ہمارا جغرافیہ ایک، ہمارا تشخص ایک، اور جو ہے وہ ہمارے آباء و اجداد ایک، اس وحدت کی بنیاد پہ ہم ایک قوم ہیں۔ لیکن جو دو قومی نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ ہماری وحدت جغرافیے کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری وحدت نظریات کی وجہ سے۔ ہندو اور مسلمان تو اکٹھے بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھا سکتے، تو پھر ایک قوم کیسے؟ بمبئی کے اندر قائد اعظم خطاب کر رہے تھے، کسی صحافی نے اٹھ کے سوال کیا کہ آپ دو قومی نظریے کی بات کرتے ہو تو یہ تو ہندوستان کے لوگوں کو تقسیم کرنے والی بات ہے۔ تو قائد اعظم بڑے زیرک سیاستدان تھے، آپ نے اس کو فی الحال جواب نہیں دیا۔ تھوڑا وقت گزرا تو کہا مجھے پیاس لگی ہے، پانی لایا جائے۔ شیشے کے گلاس میں کسی نے پانی پیش کیا، 2 گھونٹ لیے، پانی رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس ہندو سے کہا لالا جی یہ پانی پی لو۔ وہ کہتا ہے میں پیوں ایک مسئلے کا؟ قائد اعظم نے پانی رکھ دیا۔ اسی مجلس کے اندر ایک ترکی نسل نوجوان بیٹھا ہوا تھا جو ترکی تھا، ترکی ٹوپی پہنی تھی۔ آپ نے اس کو بلایا، کہا یہ پانی پی لو، اس نے گھٹا گھٹ سارا پانی پی لیا۔ پھر اس صحافی کی طرف قائد اعظم متوجہ ہوئے، کہا تیرا میرا باپ ایک، تیرا میرا ملک ایک، تیری میری بولی ایک، لیکن اگر میں زندگی اکٹھے گزارنا چاہوں، میری زندگی تیرے ساتھ گزرے گی یا اس کے ساتھ گزرے گی؟ تو میرا جھوٹا پانی بھی پینے کو تیار نہیں ہے، میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کو تیار بھی نہیں ہے۔ یہ نسل کے اعتبار سے ترکی ہے، زبان اس کی ترکی ہے، اس کے آباء و اجداد اور ہیں، میرے آباء و اجداد اور ہیں، اس کا جغرافیہ اور ہے، میرا جغرافیہ اور ہے، لیکن میں اگر زندگی اکٹھے سے گزارنا چاہوں تو میری زندگی تیرے ساتھ نہیں گزرے گی، اس کے ساتھ گزرے گی، چونکہ میری اور اس کی ایک وحدت ہے اور وہ ہے دین۔ اس بنیاد پہ جو ہے چاہے ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہو ایک قوم بنتی ہے۔ تو قومیت کا خمیر وطن کی مٹی نہیں ہے، قومیت کا خمیر نظریہ ہے، جغرافیہ نہیں ہے۔ اس لیے دو قومی نظریہ یہ جو ہے وہ پاکستان کی بنیاد کی اساس بنی۔ اب تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں، علامہ اقبال نے اس کو بطور دلیل اس بات کو پیش کیا، ابو لہب سے کیا اختلاف تھا، رشتے میں سکا چچا لگتا تھا یا نہیں لگتا تھا؟ بلکہ جب حسین احمد مدنی نے برسر منبر یہ فتویٰ دیا کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہیں، یہ آپ ایکسپریس کی ویب سائٹ پہ جائیں، یہ چند دن قبل جو ہے وہ محمود مدنی کا انٹرویو ہے، ایکسپریس نے کیا ہے، اور جو بات دادا جان نے کہی تھی پوترا جان نے بھی وہی بات اسی انداز میں کہی ہے۔ تو جن لوگوں نے، جس طبقہ علماء نے
پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا پاکستان کیا پاکستان کی پے بھی نہیں بنے گی، اور حتیٰ کہ آگے بڑھتے بڑھتے قائد اعظم کو کافر اعظم کہہ دیا، اور ادھر سے جو ہے وہ گاندھی کو رسول السلام کہا اور ممبر رسول پہ مسجد خیر الدین کے ممبر پہ بٹھایا لا کر کے۔ یہ اتنا کچھ ہوا، یہ ساری کہانیاں، اس تاریخ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ آپ دیکھ لیں، یہ چند دن قبل کا جو ہے وہ انٹرویو ہے، تو اس کے اندر محمود مدنی نے بھی، جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کا جو ہے وہ شیخ الحدیث اور محتمم اعلیٰ ہے، اس نے وہی بات کی جو حسین احمد مدنی ٹانڈوی نے کی تھی۔ علامہ اقبال کے ساتھ مناظرہ ہوا، یہ 1938-37 کی بات ہے، اس وقت اقبال صاحب فراش تھے، تو اس نے یہ فتویٰ دیا کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہیں، یعنی وطن سے، جغرافیے سے قومیں بنتی ہیں۔ اقبال کا فکر یہ تھا، اقبال کا فلسفہ یہ تھا کہ قومیں اوطان سے نہیں بنتی، قومیں نظریات سے بنتی ہیں۔ تو اس وقت اقبال نے جو دلیل دی، پہلے تو جب یہ انہوں نے لکھا اور یہ فتویٰ دیا تو اقبال بہت پریشان ہوا، اور ان کی وہ ربائی مشہور ہے، وہ ان کے اشعار، فارسی اشعار کہ عجم ہنوز نہ دانت رموز دیں ورنہ ز دیوبند حسین احمد اینچے بلعجبیست سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است چے بے خبر ز مقام محمد عربیست بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ اقبال نے کہا تھا کہ میں تو سمجھا تھا یہ حدیث پڑھنے پڑھانے والے لوگ دین کی روح سے آشنا ہوں گے، لیکن یہ جو فتویٰ دیا گیا ملتیں اوطان سے بنتی ہیں، یہ تو حضور کی عظمت سے شناسہ ہی نہیں ہے، ان کو تو دین کی روح نصیب ہی نہیں ہوئی ہے۔ چے بے خبر ز مقام محمد عربیست۔ پھر اقبال کی دلیل یہاں دیکھیے، اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست، اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں تک لے جا، سارا دین اسی کا نام ہے۔ اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بیست، اگر تو حضور تک نہیں پہنچا ہے تو کلمہ پڑھ کے بھی ابو لہب ہے۔ ابو لہب سے اختلاف کیا تھا؟ اگر قومیت وطن سے بنتی ہے، یا قومیت نسب سے بنتی ہے، یا قومیت زبان سے بنتی ہے، یا قومیت جو ہے وہ برادری سے بنتی ہے، تو پھر ابو لہب اور حضور ایک قوم ہونے چاہیے تھے یا نہیں؟ لیکن کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک۔ رشتے میں چچا لگتا ہے، بولی بھی وہی ہے، زبان بھی وہی ہے، خاندان بھی وہی ہے، لیکن کہا تم اور ہو ہم اور ہیں۔ اور سلمان فارس سے آئے، آگے بڑھ کے سینے سے لگایا، کہا سلمان و منا، یہ میرے اہل بیت سے ہے۔ تو ملتیں یوں بنتی ہیں، یوں نہیں بنتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ توحید کا فیضان ہے۔ ہماری قومیت کی اساس وطن کی مٹی نہیں ہے، اس بنیاد کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے، یہ نظریہ پاکستان ہے، اس بنیاد پہ پاکستان معاذ وجود میں آیا۔ اس وقت پاکستان پر ہر طرف سے حملے ہیں، پاکستان کو توڑ کے دبئی کے سائز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹنے کی سازش ہو رہی ہے۔ آپ نے پڑھا پچھلے دن اخبار کے اندر بیان کہ ایک نیا قونصل خانہ جو ہے وہ بلوچستان میں کھولا جا رہا ہے۔ بلوچستان جو ہے وہ لبریشن کے ذریعے کیا کچھ اور کیا فساد برپا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ مقاصد ہے کہ ہمارے جغرافیے کو بھی سکیڑ دیا جائے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے تاکہ کمزور ہوں، اور دوسری طرف ہمارے نظریے پر بھی کلہاڑے چلائے جائے۔ ان حالات میں جب کہ ملک مصائب میں گھرا ہوا ہے تو کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ اس عنوان سے جا کے انٹرویو کیا جائے اور اس کو آن ایئر کیا جائے، جبکہ لوگ اس وقت تذبذب اور جو ہے وہ عجیب تشکیک کے اندر پہلے ہی مبتلا ہیں، اور ملک ڈول رہا ہے، اور ملک کا جو ہے وہ حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ حملے بازاروں سے بڑھ کر مزاروں تک چلے گئے، اور ملک عجیب حالت سے دو چار ہے، تو کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ ان حالات کے اندر جو ہے وہ انٹرویو کیا جائے؟ تو پیچھے کچھ ہاتھ ہیں جو کار فرما ہیں، اور اس وطن کی آبرو سے کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ملک مٹنے کے لیے نہیں، قیامت تک قائم رہنے کے لیے بنا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات کا نتیجہ ہے۔ نواب آف کلات کا پوتا یہ پچھلے 14 اگست کو ٹی وی پہ آیا تھا، اس نے خود بات بتائی، کہتا میرا جو ہے وہ دادا جو تھا وہ پاکستان کے حق میں ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا،
لیکن پھر اچانک تیار ہو گیا. تو کسی نے نواب آف کلات سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہوا کہ تم تو پاکستان کے حق میں ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے اور ایک دم تیار ہو گئے؟ کہا رات سویا حضور خواب میں ملے اور آقا کریم نے فرمایا پاکستان کو ووٹ دینا ہے. تو یہ حضور کی روحانی توجہات کا مرکز ہے یہ ملک، یہ بات ذہن میں رکھیں. ہماری خطاؤں کی سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے اور وہ ملے گی. قدرت جو ہے وہ کسی قوم کے اجتماعی جرم کو معاف نہیں کرتی، اس کو سزا ضرور ملتی ہے. فطرت افراد سے اغماز کرتی ہے لیکن قوموں کے اجتماعی جرم معاف نہیں ہوتے ہیں. ہمیں جو کچھ مل رہا ہے اور جو کچھ ہماری جھولی میں ہے یہ ہماری کرتوتوں کی سزا ہے اور یہ ہمیں ضرور ملنی ہے. لیکن جہاں تک رہی پاکستان کی بات، تو یہ بات میں آپ کو یہاں کہہ رہا ہوں 63 سال بیت گئے. وہ کہا تھا فیصل آباد کے اس جو ہے وہ سکھ نے کہ میرے گھروں کا خیال رکھنا، ہم فصل آ کے کاٹیں گے. یہ جو ہم فصل بو کے چلے ہیں 6 ماہ کے بعد ہم نے آ جانا، فصل پک جائے گی تو ہم آ جائیں گے. اور وہ کہتے تھے پاکستان بن گیا ہے تو یہ تو چلا ہی نہیں سکیں گے، یہ تو ہاتھ جوڑ کے کہیں گے دوبارہ مدغم کر لو ہمیں ہندوستان کے اندر. لیکن 63 سال ہو گئے. اللہ کے فضل سے پاکستان ایٹمی قوت بھی ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا بھی ہے. انڈیا ہمیں کھا جاتا اگر اس پاکستان پہ حضور کی نگاہ کرم نہ ہوتی. 1965 کی تاریخ آپ بھول گئے ہیں. دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا اس وقت کہ دنیا کے خطے کے اوپر پاکستان بھی کوئی ملک ہے. لیکن جب چند دنوں کے اندر صرف 17 طیاروں کے نقصان سے ان کے 114 طیارے گرے تو دنیا کی آنکھیں کھل گئی. چونڈے محاذ پہ جو کچھ ہوا زمانے کی آنکھیں کھل گئی. یہ قوم نکل کہاں سے آئی ہے؟ اللہ نے اس قوم کو جذبے دیے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس قوم سے اللہ نے کام لینے ہیں. بد نصیب حکمران ہیں کہ جو امریکہ کے پٹھو بنے ہوئے ہیں اور ہر دور میں بدکار قسم کے حکمران ہمیں ملے ہیں. یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا تو حضرت عمر جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ تو اس نے 2 لفظی جواب دیا تھا، تبازروا اتعمر لکم. کہا تم ابو ذر بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں. جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہوتی ہے حکمران حضرت عمر جیسے ہوتے ہیں. اور جب رعایا اچھی نہیں ہوتی ہے تو پھر اللہ کی رحمتوں کی چھتڑیاں نہیں تانی جاتی. آج ہمارے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہمارے حالات ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. ایک روایت کے لفظ ہیں اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے امال ہیں. یعنی جس طرح کے اعمال کرو گے اس طرح کے امال ہوں گے، اس طرح کے حکمران ہوں گے. تو یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے اور وہ ہمیں ملنی ہے. فطرت جو ہے وہ قوموں کے اجتماعی جرم معاف نہیں کیا کرتی. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو حالات آگے آ رہے ہیں، انتہائی ناگفتہ بے حالات، ابھی اور ہم نے نیچے گرنا ہے. کار مذلت کی گہرائیوں کی طرف ہم بڑی تیزی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، اجتماعی توبہ نہیں کریں گے، جب تک خیانت نہیں چھوڑیں گے، اتنی دیر تک جو ہے وہ ہمارے اوپر رحمتوں کی چھتڑیاں نہیں تنی جائیں گی. جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ. ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اس ملک کی مانگ میں رنگ بھرنے. اور یہ وہ ملک ہے، حضور نے فرمایا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. اقبال نے بھی کہا تھا میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا دیس وہی ہے، میرا دیس وہی. تو یہ قیامت تک قائم رہے گا. حضور کی نگاہوں کا فیضان، اس کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے. اس کو مٹانے والے آپ مٹ جائیں گے اور پاکستان انشاءاللہ اس دھرتی پر قیامت تک قائم رہے گا. اللہ نے اس سے بہت سارے کام لینے ہیں اور جو ہے وہ غزوہ ہند بھی یہاں ہونا ہے. انڈیا کو انشاءاللہ وہ وقت آنا ہے کہ یہاں کے مجاہدوں نے اٹھ کر کے، یہاں کی فوج نے اٹھ کے، یہاں کی ملٹری نے لوگوں کی اعانت کے ساتھ اٹھ کے جا کے انڈیا کو کیپچر کرنا ہے. پھر بیت المقدس میں جا کے اسلام کی عظمت کا جھنڈا لہرانا ہے، یہ اعزاز ملے. پھر عساکر امام مہدی میں شامل ہونا ہے اور خلافت علی منہاج النبوت قائم ہونی ہے دوبارہ. اور اقبال نے کہا آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، آسماں سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. انشاءاللہ ہونا. یہ مقدس دھرتی ہے. پاکستان کے ساتھ جو لوگ خیانت کرتے ہیں، چاہے وہ حکومت کے ایوانوں میں ہیں، چاہے جو عوام کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پگھلا کے رکھ دے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلا دیا جاتا ہے.
یہ مقدس دھرتی ہے، جس نے اس دھرتی کے ساتھ بے وفائی کی، اللہ اسے سخت پرسش کرے گا، اس کو پگھلا کے رکھ دے گا۔ پچھلے دن پاکستان کا ایک فوجی بارڈر کراس کر گیا اور انڈیا میں چلا گیا۔ وہاں ایک سکھ فیملی انہوں نے پکڑ لیا اور اپنے گھر جا کے قید کر دیا۔ موقع رات کا تھا، انہوں نے صبح ملٹری کو دینا تھا اور سمجھا کہ یہ سمگلر ہے۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوا، ایک بوڑھی خاتون ان کے دروازے کی کھڑکی پہ آئی جہاں وہ شخص قید تھا گھر کے ایک کمرے میں، اور بڑے غصے سے کہا، ہم نے تمہیں پاکستان اس لیے بنا کے دیا تھا کہ وہاں سمگلنگ کرو؟ وہ فوجی جوان کہنے لگا کہ پہلی بات تو یہ ہے پاکستان تم نے کب بنایا تھا، اور دوسری بات یہ ہے میں سمگلر نہیں ہوں، میں فوجی ہوں۔ تو جب اس نے کہا نا کہ تم نے پاکستان کب بنایا تھا، تم تو سکھوں نے پاکستان اجاڑا تھا، تم نے تو جو ہے وہ آنے والے قافلوں کو لوٹا تھا، کرپانوں کی نوک پہ بچے چڑھا کے پٹک کے زمین پہ مارے تھے۔ وہ دردناک کہانی، کتنی دکھی کہانی ہے، جب ماؤں کی گود سے بچے چھینے جاتے اور کرپان پہ چڑھائے جاتے اور پٹک کے زمین پہ مارے جاتے، بچے کا پیٹ پھٹتا اور ماں کیا کہتی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ۔ آج وہ ماں تڑپ رہی ہوگی، 63 سال ہو گئے ہیں۔ ہم نے وطن اس لیے بنایا تھا کہ یہاں گنڈوں کا راج ہو، ملک اس لیے بنایا تھا کہ یہاں لٹیروں کا بسیرا ہو، ملک اس لیے بنایا تھا چند لوگوں کی چراگاہ بن جائے۔ آج ملک کی حالت یہ ہے، اگر ایک آدمی اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں چھوڑ کر کے آتا ہے، 3 گھنٹے کے بعد فون آتا ہے بیٹی کی لاش اٹھا کے لے جاؤ۔ کیا تقدیر نے اس لیے چنوائے تھے تن کے، بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے؟ کیا اس لیے یہ ملک حاصل کیا تھا، اس لیے اس وطن کی مانگ میں اپنے خون سے لوگوں نے رنگ بھرا تھا؟ سبز حلالی پرچم پہ اپنی زندگیاں اور اپنی ممتا بھری گودیاں ماؤں نے اس لیے نچھاور کی تھی۔ ہم ان کہانیوں کو نہیں بھول سکتے جب 10 لاکھ لوگوں سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس ملک کی آبرو کے لیے قربان ہو گئے تھے۔ 1 کروڑ آدمی نے ہجرت کی تھی، یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہے۔ 10 لاکھ لوگ اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ اس وطن کی مانگ میں رنگ بھرنے کے لیے، اس کے خاکے میں رنگ بھرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ پڑھو، بڑی دلدوز اور بڑی دردناک تاریخ ہے، لیکن آج لوگوں نے اس کو اپنی چراگاہ بنا کے رکھ لیا ہے۔ انہیں سخت سزائیں ملے گی، اللہ کے قہر و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس ملک کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں۔ تو کہا تم سکھوں نے تو ملک اجاڑا تھا، تم نے تو بچے ماؤں کی گودوں سے چھینے تھے اور کرپان کی نوکوں پہ چڑھائے تھے، اور تم نے بچوں کو فرش پہ پٹک کے مار کے ان کے پیٹ توڑے تھے اور ان کی ہڈیاں توڑی تھی اور ٹرینیں جلائی تھی، تم نے کہا پاکستان بنایا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں سکھ نہیں ہوں، میں وہ بد نصیب عورتیں جو ان ایام میں سکھوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی، ان میں سے ایک بد نصیب خاتون میں بھی ہوں، اور بدقسمتی سے ان کے بیٹوں کی ماں ہوں۔ پاکستان سے بے وفائی نہ کرنا۔ سنو اس خاتون نے کیا کہا، اس نے کہا پاکستان سے بے وفائی نہ کرنا، پاکستان اتنی مقدس دھرتی ہے کہ میرے پوتروں کو جب بخار آتا ہے نا تو میں پاکستان کا نام لے کے دم کرتی ہوں، اللہ شفا دے دیتا ہوں۔ اتنا مقدس جو ہے یہ خطہ ہے، اتنا مقدس خطہ ہے، اور حضور کی نگاہیں اور حضور علیہ السلام کی کرم نوازیوں کا نور اس ملک کو حاصل ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ملک مٹے گا نہیں، یہ قیامت تک قائم رہنے کے لیے یہ ملک معرض وجود میں آیا تھا، اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ مشکل حالات قوموں پہ آتے رہتے ہیں، اس وقت ہمارے اوپر مشکل حالات ہیں، زمینی آسمانی بلائیں ہر طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، اور حکمران جو ہیں وہ جیسے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، اور یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے۔ اللہ نے پاکستان کے جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر اور پاکستان کی زمین کی کوکھ کے اندر بڑا کچھ رکھا ہوا ہے۔ یہ پچھلے دن ڈاکٹر سمر کا جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، نوائے وقت کے اندر چھپا تھا بیان، اس نے کہا کہ پاکستان کے پہاڑوں کی کوکھ میں اتنے معدنیات موجود ہیں، اگر اس کی بجلی بنائیں اور پورے ملک کو سپلائی کریں 500 سال تک ختم ہی نہ ہو۔ اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے اس ملک کو، لیکن یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں، اللہ اس وطن کو امن دے۔ تو بات کر رہا تھا کہ اس ملک کی بنیاد اس 2 قومی نظریے پہ ہے۔ تو ابو لہب سے تعلق ختم، لگتا رشتے میں چچا ہے،
لیکن حضرت سلمان کو پکڑ کے سینے سے لگایا. اللہ اکبر. حضور نے جب اپنا خانہ کرم پھیلایا نا اور دعوت دین دی، دیکھیے یہ برادری کیسے بنتی ہے، قومیت کیسے بنتی ہے. وطن کی مٹی سے نہیں بنتی، قومیت کی اساس دیکھیے. عرب میں کالے رنگ کا شخص ہے جس کا نام ہے اسود. اسود ویسے بھی کالے کو کہتے ہیں، حجر اسود کو حجر اسود اس لیے کہتے ہیں سیاہ رنگت کا ہے. حضرت اسود، اللہ اکبر. جب اسلام کا نور چمکا نا تو اسود نامی یہ غلام حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا. رنگ کا کالا، ذات کا غلام، کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں. اور عرب میں یہ اونچ نیچ بہت ساری تھی. حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے حضور اگر میں ایمان لاؤں تو مجھے کیا ملے گا. جنت کی بشارت دی جا سکتی تھی، دوزخ سے چھٹکارے کا مجدہ سنایا جا سکتا تھا، لیکن حکمت والے نبی نے کیا جواب دیا؟ پوچھا حضور اگر میں ایمان لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا. اللہ اکبر. جو انہیں ملا ہے وہی تمہیں ملے گا. جس صف میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی صف میں تو کھڑا ہوگا. اور اگر تو پہلے آ جائے وہ بعد میں آئے، کوئی طاقت نہیں ہے جو تجھ کو آگے سے اٹھا کے پیچھے کر دے. اس نے کہا مجھے تو کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر اسلام مجھے عزت نفس اتنی دیتا ہے تو پھر آپ ہاتھ بڑھائیے اور مجھے اسلام میں داخل کر لیجیے. اقبال کہتا ہے اسود از توحید احمر می شود، اسود از توحید احمر می شود، خیش فاروق و ابو ذر می شود. وہ کہتے ہیں اسود توحید کے فیضان سے گوری رنگت والوں کے کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑا ہونے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے. تقوی کی بنیاد پہ قوم معز وجود میں آتی ہے. رنگ و نسل کا یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ صرف معرفت اور پہچان کے لیے. یہ جو چودھری کمی کا تصور ہے یہ ہندو معاشرے کا سسٹم ہے جو ابھی تک ہمارے اندر سے نکلا نہیں ہے. اسلام اس کی قطعاً نفی کرتا ہے. حضور نے جو ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا میں ان نسلی تفاخر کو آج اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں، اور آقا کریم نے سب ان تفاخر کو ختم کر دیا اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اس بنیاد کو قائم کیا. یہ اسلام کا دیا ہوا نظام ہے اور یہ اسلام کی قومیت کی اساس ہے. اگر یہ نہیں ہے تو اسلام کی روح ہی نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سے ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں. تو یہ ہے اسلام کی اساس اور یہ ہے اسلام کی بنیاد. اب یہاں اقبال کا تھوڑا سا لہجہ دیکھ لے، بات لمبی ہو رہی ہے. اقبال نے جو دلائل دیے نا اس پہ کہ دو قومی نظریہ اس کی بنیاد وطن کی مٹی نہیں ہے حضور کی ذات ہے، تو وہاں اقبال کا انداز دیکھیے. وہ کہتا ہے دل بمحبوب حجازی بستائم، دل بمحبوب حجازی بستائم، زی جہت با یک دیگر پیوستائم. حضور جو حجاز کے محبوب ہیں، محبوب حجازی سے ہمارا دل جڑا ہوا ہے اور ہم اس وجہ سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست. یہ گٹے کا پھول دیکھے اسے گلے صد برگ کہتے ہیں ادبی زبان میں. 100 پتیاں ہوتی ہیں اس پھول کی، پتیاں 100 ہیں لیکن ہر پتی سے خوشبو ایک ہی آتی ہے. کہا کوئی عرب کا، کوئی عجم کا، کوئی کہاں کا، کوئی کہاں کا، لیکن سب سے خوشبو محمدی ہی آئے گی. یہ ہے قومیت کی اساس، یہ ہے قومیت کی بنیاد. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. اور یہی پاکستان کی لا الہ الا اللہ کے رشتے سے لوگ جڑے اور دنیا کے کونے کونے سے جو ہے وہ اکٹھے ہوئے. اور یہ قومیت کی بنیاد ہے اور یہ قومیت کی اساس ہے. اور اسی اساس اور اسی بنیاد کو ہم نے اپنی نسلوں میں منتقل کرنا ہے. آج جہاں پاکستان کو توڑنے کی اور سازشیں کی جا رہی ہیں اور دیدہ اور نادیدہ ہاتھ جو ہے اس کے لیے پوری قوت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو ایک حصی انداز اور غیر حصی انداز یہ بھی ہے کہ جو ہے پاکستان کے نظریے کو کمزور کر دیا جائے. اور آئے دن اس کے اوپر کلہاڑے چلائے جاتے ہیں. پاکستان کا نظریہ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ یہ ملک معرض وجود میں آیا تھا، اور قومیت کی وہ اساس اور قومیت کی وہ بنیاد ہی اس پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے. ہم نے اس فکر کو اپنی نسلوں کے اندر بھی منتقل کرنا ہے اور اس سوچ کو اپنے جو ہے وہ آنے والی نسلوں کو بھی آگے پہنچانا ہے. اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے، اس ملک کو امن کا نور نصیب کرے. ملک کے طول و عرض کے اندر مختلف آفتیں، اذیتیں
اور مصیبتیں جس طرح سے اتر چکی ہیں اس کے لیے ہم نے ہاتھ بٹانا ہے، مدد کرنی ہے، اور ملک کی مانگ کے اندر رنگ بھرنا ہے، اس ملک کی حفاظت اپنے جان و دل سے کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ ابھی انشاءاللہ پاکستان زندہ باد ریلی کا انعقاد ہے۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خاص کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خاص کے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جانے رہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خاص کے، اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خاص کے، یہ زمین مقدس ہے، ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو، برگ و بار کی صورت، دیکھنا گوانا مت دولت یقین لوگو، یہ وطن امانت ہے اور تم امین لوگو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خاص کے، میرے کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو، نفرتوں کے دروازے ان پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خاص کے،
اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جالے رہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ باعث کے، اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ باعث کے، یہ زمین مقدس ہے، ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو، برگ و بار کی صورت، دیکھنا گوانا مت دولت یقین لوگو، یہ وطن امانت ہے اور تم امین لوگو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ باعث کے، یہ وطن تمہارا